السلام علیکم ناظرین، میرا نام زاہد ہے، میری عمر 19 سال ہے۔ میری فیملی میں ٹوٹل 5 افراد ہیں، میرے امی ابو، میرے دادا جان اور ہم 2 بہن بھائی۔ میری بہن میرے سے چھوٹی ہے اور 8 سال کی ہے۔ میں اپنی بہن کے ساتھ کافی کھیلتا تھا اور امی ابو بھی میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ میرے ابو ایک فیکٹری میں جاب کرتے ہیں اور ملازم ہیں۔ ہم ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرے ابو ایک مزدور آدمی تھے اور رات کو ایک فیکٹری میں جاب کرتے تھے۔ میرے دادا جان ہمارے گھر میں ہی کریانہ شاپ ڈال کر بیٹھے ہوئے تھے اور میں دادا جان کے ساتھ کریانہ شاپ پہ کام کرتا تھا۔ میں میٹرک میں پڑھ رہا تھا تو میرے ابو کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، اس لیے مجھے اسکول چھوڑنا پڑا تھا اور میں کام کاج میں لگ گیا تھا۔ پھر میرا دل نہیں کیا تھا اور میں نے پڑھائی بند کر دی تھی۔ میرے ابو ٹھیک ہو گئے تھے اور وہ رات کو ایک فیکٹری میں جاب کے لیے جانے لگے تھے۔ اب ہمارے گھر کے حالات کچھ بہتر ہونے لگے تھے۔ میں دکھنے میں کافی خوبصورت تھا اور میری عادات بھی اب بگڑنے لگی تھی، کیونکہ امی ابو میرے سے کافی لاڈ کرتے تھے اور میں بھی ان کے ہاتھ سے نکلنے لگا تھا اور کافی لڑکیوں کے پیچھے جاتا تھا۔ مجھے اب لڑکیوں میں انٹرسٹ لینا شروع ہو گیا تھا اور میں لڑکیوں کے پیچھے پاگل تھا۔ میں کوئی ایسی لڑکی ڈھونڈ رہا تھا جس کے ساتھ میں اپنی خواہش کو پورا کر لوں۔ میں اسی کشمکش میں تھا کہ کس طرح کی لڑکی کے ساتھ وہ تعلق بناؤں اور کون سی لڑکی ڈھونڈوں۔ تو میری خالہ جو امی کی بہن تھی وہ ہمارے گھر رہنے کے لیے آ گئی تھی۔ میری خالہ کی ایک ہی بیٹی تھی، اس کا نام ہانیہ تھا۔ ہانیہ کی عمر 17 سال تھی اور وہ دکھنے میں کافی خوبصورت تھی۔ جب خالہ ہمارے پاس آئی اور میں نے ہانیہ کو اس کے ساتھ دیکھا تو میرے اندر ایک عجیب سی خواہش پیدا ہونے لگی تھی کہ ہانیہ اتنی خوبصورت ہے تو میں اس سے ہی کام چلاؤں گا اور ہانیہ کو نہیں چھوڑوں گا۔ میری خالہ بھی دکھنے میں کافی خوبصورت تھی اور وہ بھی ابھی 30 سال کی ہی تھی، امی سے چھوٹی تھی۔ میری امی کی عمر تو 40 سال کو پہنچ چکی تھی، لیکن خالہ نمرہ کی عمر ابھی 30 سال تھی اور وہ دکھنے میں کافی خوبصورت نظر آتی تھی۔ میں خالہ کے اوپر بھی اب ٹھرک لگانے لگا تھا اور خالہ کی بیٹی ہانیہ کا بھی عاشق بن گیا تھا۔ ہانیہ بھی میرے آس پاس ہی رہتی تھی اور وہ میرے سے کافی کھلا ماحول رکھتی تھی۔ شام کو میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر پڑھتا تھا تو ہانیہ میرے پاس آ جاتی اور کافی گپ شپ لگاتی تھی۔ میں بھی اس کے چہرے کی طرف دیکھتا اور کبھی اس کے سامنے والے سامان میرے اندر یہ بات آ جاتی کہ میں ہانیہ کو اپنی ہوس کا شکار بنا ڈالوں اور اس کے ساتھ۔ ایک دن میری امی بازار چلی گئی تھی اور میرے دادا جان بھی امی کے ساتھ بازار گئے تھے۔ میرے دادا جان کے پاس بائک تھی تو دادا جان امی کو لے کے بازار گئے تھے۔ ہانیہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی، سردیوں کے دن تھے۔ میری خالہ نمرہ کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ میں نے ہی خالہ کو کہا تھا کہ خالہ مجھے چائے بنا دو۔ خالہ نمرہ چائے بنانے لگی تو میں بھی ان کے پاس کمرے میں چلا گیا تھا اور کچن میں کھڑا ہو کر خالہ سے باتیں کرنے لگا تھا۔ خالہ کہنے لگی تھی کہ زاہد وہ چینی والا ڈبہ آگے رکھا ہوا ہے، میرے سے اٹھایا نہیں جا رہا، وہ اٹھا کے دو۔ میں چینی والا ڈبہ اٹھانے لگا تھا تو میرا سامان خالہ کے ساتھ۔ خالہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی تھی اور کہنے لگی تھی بڑے بے ایمان ہو گئے ہو، خالہ کے اوپر ہی دل برا کر رہی ہو اور خالہ کو ہی ٹھوکنا چاہ رہے ہو۔ میں نے بھی خالہ کو بتا دیا تھا کہ خالہ مجھے اس چیز کی کافی کمی ہے، کیونکہ میں 19 سال کا ہو چکا ہوں اور آج تک میں نے کوئی بھی لڑکی کے ساتھ یہ کام نہیں کیا۔ خالہ بھی میری مجبوری سمجھ گئی تھی اور کہنے لگی تھی جاؤ دیکھ کر آؤ ہانیہ سو گئی ہے یا جاگ رہی ہے۔ میں ہانیہ کو دیکھنے گیا تو ہانیہ سو گئی تھی۔ میں خالہ کو بتانے آیا تو خالہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی تھی اور وہاں پر میں خالہ کے ساتھ کرنے لگا تھا۔ میں نے اپنا چارجر خالہ کی بیٹری میں ڈال دیا تھا تو خالہ کافی راضی ہونے لگی تھی اور خالہ کو کافی راحت ملنے لگی تھی۔ خالہ نے میرا چارجر کافی دیر اپنی بیٹری میں رکھا۔ اب خالہ میری دیوانی تھی اور جب بھی میرا دل کرتا میں خالہ سے وہ کام کر لیتا۔ خالہ ہم سے کچھ ہی فاصلے پر رہتی تھی تو میں خالہ نمرہ کے گھر چلا جاتا اور ان کے ساتھ۔ خالہ نمرہ کے شوہر نہیں تھے اور اس دنیا سے چلے گئے تھے، اس لیے خالہ کو بھی اس چیز کی کمی تھی تو میں نے وہ کمی پوری کر دی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔